ایکسٹینسولی ریسرچ ٹرانسلیشن آف قرآن کا مکمل تحقیقی ترجمہ قرآن بالتحقیق بائی عمر شبیر، وائسڈ بائی عمر شبیر۔ سورہ 21، چیپٹر 21، سورہ الانبیاء، دا پروفٹس، آیات 112۔ 10 آیات کا ترجمہ تسلسل سے پیش کیا جائے گا اور بریکٹ سمیت پیش کیا جائے گا۔ بریکٹ اس لیے ہیں تاکہ ترجمہ مزید قابل فہم ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات 1 سے 10 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار اور قدم بقدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ وہ یہ آگاہی دے رہا ہے کہ انسان جو کچھ کرتا آ رہا ہے اس کے نتائج سامنے آنے کا وقت قریب آ پہنچا ہے، مگر وہ ابھی تک غفلت میں پڑا ہوا ہے اور حقائق سے منہ موڑے ہوئے ہے۔ اور انسانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے جب بھی کوئی نئی سبق آموز آگاہی آئی ہے تو وہ اس پر کبھی سنجیدگی سے غور نہیں کرتے اور اسے محض تفریحاً سنتے رہے ہیں۔ حالانکہ حقائق ان کے سامنے ہوتے ہیں مگر ان کے قلب غفلت میں پڑے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو انسانوں پر زیادتیاں اور بے انصافیاں اور جبر و تشدد کرنے والے ہیں، وہ چپکے چپکے آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ محمد جنہیں رسول کہا جاتا ہے کیا ہیں؟ یہ سوائے تمہاری طرح ایک بشر ہونے کے اور کچھ نہیں ہے۔ کیا تم اس لیے وہاں جاتے ہو کہ اس کی باتیں سنو اور تم جو کچھ دیکھتے ہوئے بھی اس کے جادو میں آ جاتے ہو؟ اور مخالفین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا رسول ان سے کہتا ہے کہ جو کچھ میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں یہ اس اللہ کی طرف سے ہے جو میرا رب ہے اور جو اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہوتی ہے، کیونکہ وہ سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بلکہ وہ یعنی مخالفین یہ کہتے ہیں کہ یہ تو محمد کے اپنے ہی پریشاں خواب ہیں جو اسے وحی بن کر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ کچھ اس سے بھی آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ باتیں تو اس شخص نے خود گھڑ لی ہیں اور اللہ سے منسوب کر دی ہیں، اور بعض کہتے ہیں نہیں، بلکہ یہ تو ایک شاعر ہے جو اپنے وجدان کو اللہ کی وحی سمجھتا ہے، اور اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے تو جس طرح ہم سنتے ہیں کہ پہلے رسولوں کو معجزات دیے گئے تھے تو یہ بھی اسی طرح ہمارے پاس کوئی معجزہ لے آئے۔ مگر اے رسول، یہ باتیں جو ان لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہیں کچھ نئی نہیں ہیں۔ ان سے پہلے جتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا ان کی ضد اور سرکشی کا بھی یہی عالم تھا۔ ہلاکت ان کے دروازوں پر دستک دیتی لیکن وہ اس پر بھی ایمان نہیں لاتے تھے، اور اگر یہ بھی انہی کی طرح ضد پر اڑے رہے اور ہلاکت ان کے سامنے آ جائے تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟ یعنی کیا یہ نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان اور بے خوفی کی راہ اختیار کر لیں گے؟ اور رہا ان کا یہ کہنا کہ یہ رسول ہماری طرح کا ایک انسان ہے، تو اے رسول ان سے کہہ دو کہ ہم نے اس سے پہلے بھی جو رسول بھیجے تھے وہ آدمی ہی تھے اور ہم ان کی طرف وحی کیا کرتے تھے۔ اگر تمہیں اس کا علم نہ ہو تو ان لوگوں سے دریافت کر لو جنہیں اس سے پہلے ذکر یعنی نازل کردہ کتاب عطا کی جا چکی ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ وہ سارے کے سارے رسول انسان ہی تھے، کیونکہ نہ تو ان کے جسم ہم نے ایسے بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان رسولوں کے ہاتھوں ان لوگوں کو اپنا وعدہ سچا کر دکھایا جس کے بارے میں انہیں آگاہی دی جاتی تھی کہ آنے والی ہلاکت سے بچ جاؤ۔ پھر ان کے رویوں کے پیش نظر ہم نے انہیں اور جس جس کو مناسب سمجھا بچا لیا،
لیکن وہ جو حد سے بڑھ جانے والے تھے انہیں ہم نے ہلاک کر ڈالا۔ لہٰذا ان سے کہو کہ اسی مقصد کے لیے بلا شک و شبہ ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب یعنی ایسا ضابطۂ احکام و قوانین نازل کیا ہے جس میں تمہارے لیے سبق آموز آگاہی ہے، لیکن پھر بھی کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے ہو کہ یہ تمہیں خوشگواری اور سرفرازیاں عطا کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ سورہ 21 الانبیاء آیات 11 سے 20 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر تم اس کتاب کے مطابق چلو گے تو سرفرازیوں کے حقدار ہو سکتے ہو، ورنہ تم سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر ڈالا، کیونکہ وہ انسانوں کے حقوق کو کم کرنے یا ان سے انکار کر کے جبر اور تشدد اور زیادتی اور بے انصافی کرنے کی مجرم ہوتی تھی، اور پھر ان کے بعد ہم دوسری قوموں کو بتدریج آگے بڑھاتے چلے گئے۔ لیکن قوت و عروج حاصل کر لینے کے بعد انہوں نے بھی زیادتیاں کرنی شروع کر دیں، اور وہ رسولوں کی آواز کو سنا انسنا کر دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب انہوں نے اپنے اعمال کے نتائج کو ہمارے عذاب کی شکل میں آتا محسوس کیا تو پھر وہ اس سے لگے بھاگنے۔ لیکن اس وقت بھاگنے کا کون سا موقع تھا، کیونکہ اس وقت تو وہ اللہ کے ضابطۂ قوانین کی گرفت میں آ چکے تھے۔ اس لیے ان سے کہہ دیا گیا کہ مت بھاگو اور لوٹ جاؤ اسی طرف جہاں تمہیں آسائشیں دی گئی تھیں، اور اپنے ان گھروں کی طرف پلٹو جن کی وجہ سے تم تکبر کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھا کرتے تھے۔ وہاں چلو تاکہ تم سے پوچھا جائے کہ یہ سب کچھ تمہیں جس اللہ نے عطا کر رکھا تھا تو کیوں نہ اس کے احکام اور قوانین کی اطاعت کی۔ تب وہ بڑے افسوس اور پچھتاوے کے ساتھ حقیقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہہ اٹھیں گے کہ بلا شبہ ہم انسانوں کے حقوق سے انکار کرنے اور جبر و تشدد کرنے اور زیادتی اور بے انصافی کرنے کے مجرم تھے۔ مگر جب نتائج سامنے آ جائیں تو افسوس کا کیا فائدہ؟ چنانچہ وہ چلاتے رہے کہ جو زیادتیاں اور بے انصافیاں انہوں نے کی ہیں ان پر انہیں بے حد افسوس ہے، لیکن ہم نے انہیں کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بے حس و حرکت کر کے رکھ دیا۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بس کھیل تماشے کے طور پر تخلیق کر رکھا ہے، حالانکہ اگر ہمارا ارادہ یہی ہوتا کہ یہ سلسلہ کائنات یوں ہی کھیل تماشے کے طور پر بلا مقصد رہے، اور اگر ہم یہی کرنے والے ہوتے تو اسے اپنی طرف سے ہم ایسا ہی بنا دیتے، بلکہ ان کی تخلیق میں سچائیوں اور غیر سچائیوں کی کشمکش رکھ دی گئی ہے، اور ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم حق سے یعنی سچائیوں کی تعمیری قوتوں سے باطل پر یعنی غیر سچائیوں کی تخریبی قوتوں پر کاری ضرب لگاتے رہتے ہیں، اور اس طرح وہ ان کا سر کچلتی رہتی ہیں۔ چنانچہ یوں باطل مٹتا رہتا ہے۔ اس حقیقت کے برعکس جس طرح کی باتیں تم بناتے ہو، یعنی یہ کہ یہ ساری کائنات بس کھیل تماشا ہے اور جو چاہے کرتے جاؤ اور کسی عمل کا کسی کو جواب نہیں دینا پڑے گا، تو ایسی باتیں تمہیں تباہ کر کے رکھ دیں گی۔ اور اس آگاہی کی طرف بار بار غور کرو کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے سب کا سب اسی کے لیے ہے، یعنی اسی کے دیے گئے مقاصد کی تکمیل کے لیے پوری قوت سے سرگرم عمل ہے۔ سورہ 57 آیت 1۔ اور وہ سب اپنے فرائض کی اطاعت سے تکبر اور سرکشی نہیں کرتے، اور نہ ہی اس اطاعت کی بنا پر وہ تھکتے ہیں۔ وہ رات دن اللہ کے مقرر کردہ مقاصد کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل رہتے ہیں، اور اس سلسلے اور اس مسلسل اطاعت میں ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے۔ آیات 21 سے 30 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ مگر ان سچائیوں کی مخالفت کرنے والوں سے پوچھا جائے کہ بجائے ان صداقتوں کو تسلیم کرنے کے کیا انہوں نے زمین میں اوروں کی پرستش اور اطاعت اختیار کر لی ہے؟
جو انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھا سکتے ہیں۔ حالانکہ انہیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ان دونوں میں یعنی آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ان کا حسن و توازن تباہ ہو کر رہ جاتا۔ لہٰذا اللہ جو اس قوت کی نشو و نما کرنے والا ہے، جس نے ساری کائنات کو ضابطۂ قوانین کے ساتھ سہارا دے رکھا ہے، وہ اس سے پاک ہے جو یہ شرک کرنے والے اس کے متعلق بیان کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھو کہ اس کے اختیار اور اقتدار کا یہ عالم ہے کہ جو وہ کرتا ہے اس کے متعلق کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا، بلکہ وہ سب کا حساب لینے والا ہے اور سب کی باز پرس ہوگی۔ کیا اس قدر شفاف آگاہی کے باوجود ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہو کہ تم اپنے اس مسلک کی تائید میں کوئی دلیل پیش کرو جو وہ نہیں کر سکیں گے۔ تب ان سے کہو کہ یہ ذکر یعنی یہ قرآن جو میں پیش کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے جو لوگ میرے ساتھ ہیں، تو یہ وہی تعلیم اور آگاہی ہے جو مجھ سے پہلے رسولوں پر نازل ہوتی رہی، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر اپنی اندھی سوچ کی وجہ سے اس حقیقت سے ناواقف ہیں اور انہوں نے اس سے منہ موڑ رکھا ہے۔ اور یاد رکھو کہ نازل کردہ تعلیم اور آگاہی شروع سے ہی ایک جیسی سچائیوں پر مبنی ہے۔ چنانچہ ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول ایسا نہیں بھیجا جس کی طرف ہم نے وحی نہ کی ہو کہ بلا شبہ میرے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ اور صرف میرے ہی احکام اور قوانین کی مکمل اطاعت کرو۔ اور شرک کرنے والوں میں ایسے بھی ہیں جن کی جہالت کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ رحمان کی اولاد بھی ہے، حالانکہ جنہیں یہ اللہ کی اولاد سمجھتے ہیں وہ تو اس کے عزت یافتہ بندے ہیں، اور اللہ تو اس طرح کی ہر بات سے بہت ہی بلند اور پاک ہے۔ اور ان کی اطاعت کا یہ عالم ہے کہ وہ کسی بات میں بھی اس کے سامنے بڑھ کر نہیں بولتے اور اس کے حکم پر عمل کیے چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ ظاہری طور پر وہ کچھ اور کرتے ہیں اور چھپ کر کچھ اور کرتے ہوں، کیونکہ ہر عمل کے بارے میں تو اللہ جانتا ہے جو ان کے ہاتھوں کے درمیان ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی وہ ان کے ماضی اور حال اور مستقبل سے بھی واقف ہے، اور ان کی تائید اور رفاقت کسی کے ساتھ نہیں ہوتی سوائے اس کے جو اللہ کے احکام اور قوانین سے منسلک ہو چکا ہو، اور وہ خود اللہ کی ہیبت اور جلال سے ڈرے رہتے ہیں کہ کہیں ان سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اور یاد رکھو کہ ان میں سے کوئی بھی اپنے معبود ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن اگر ان میں سے کوئی کہہ دے کہ بلا شبہ اللہ کے سوا میں بھی ایک معبود ہوں، تو پھر ہم اسے جہنم کی سزا دیں گے، اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو کافر ہیں، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام اور قوانین کو انکار کر رکھا ہے، جنہوں نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کا انکار کر رکھا ہے، تو کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ یہ سارے آسمان اور زمین ملے جلے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا، اور زندگی رکھنے والی ہر شے کو ہم نے پانی سے بنایا۔ اب پوچھو ان سے کہ تعجب میں ڈال دینے والے اس قدر عظیم انکشاف کے بعد بھی کیا تم ایمان لانے سے انکار کر رہے ہو؟ سورہ 21 سورہ الانبیاء آیات 31 سے 40 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ تمہیں مزید غور کرنے کے لیے دعوت دی جاتی ہے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ یہ اپنے مکمل توازن میں رہے اور انہیں یعنی انسانوں کو لے کر ڈھلک نہ جائے، اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنا دیے تاکہ جنہوں نے جہاں جانا ہے اس طرف وہ اپنی اپنی درست راہ پر چلتے رہیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، اور یہ سب اللہ کی واضح نشانیاں ہیں، مگر بجائے انہیں تسلیم کرنے کے یا ان پر غور نہ کرنے کے یہ لوگ ان سے منہ پھیرے رہتے ہیں۔ حالانکہ اگر یہ غور کریں تو جان جائیں گے کہ یہ وہی ہے جس نے رات اور دن کو درست توازن اور تناسب میں وجود پذیر کر رکھا ہے، اور سورج اور چاند سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے ہوئے اللہ کی اطاعت میں
ضابطۂ قوانین کے تحت سرگرم عمل ہیں، لیکن اس قدر عظیم آگاہی سے ہدایت حاصل کرنے کی بجائے مخالفین ارادے کرتے ہیں کہ رسول کو ختم ہی کر دیا جائے، مگر انہیں خبر ہونی چاہیے کہ ہم نے تم سے پہلے بھی کوئی بشر ایسا نہیں بنایا جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہا ہو، اور پہلے جو رسول آئے تو انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا، اور اگر تمہارے لیے ایک دن مرنا ہے تو یہ کون سے ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں؟ اور اے نوع انسان، یاد رکھو کہ ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم نے تمہیں شر اور خیر کی آزمائش میں مبتلا کر رکھا ہے، اور تم لوٹ کر ہماری ہی طرف آتے جا رہے ہو۔ اور اے رسول، جب یہ کافر لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تو وہ دلیل اور برہان سے تو تمہاری باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، اور لاجواب ہو کر تمہارا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دیکھو دیکھو، یہ ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا اس طرح ذکر کرتا ہے اور انہیں باطل اور بے حقیقت کہتا ہے۔ اور ان لوگوں کی اپنی حالت یہ ہے کہ رحمان جو حقیقی معبود ہے اس کا نام تک سننے کے روادار نہیں، اور اس سے یکسر انکار کرتے ہیں۔ انسانوں کا اس طرح کا گروہ یوں اس لیے کرتا ہے کہ وہ اپنے غور و فکر سے دور تک نگاہ نہیں لے جاتا، کیونکہ انسان کی تخلیق میں جلد بازی کی بھی صفت ہے، چنانچہ ان کے انکار اور سرکشی کی وجہ سے ان پر فوری گرفت نہیں ہوتی، اس لیے یہ نازل کردہ آگاہی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ان سے کہہ دو کہ جلدی مت مچاؤ، وہ دن دور نہیں جب ہم اپنی یہ نشانیاں مزید حقیقت بنا کر تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو بتاؤ کہ وہ عذاب کب آئے گا جس کے متعلق تم اکثر دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ لیکن اگر کافر لوگوں کو اس بات کا علم ہو جائے کہ جب وہ وقت طاری ہوگا تو یہ اس کی آگ کو نہ اپنے سامنے سے ہٹا سکیں گے اور نہ ہی اپنے پیچھے سے، اور اس وقت کوئی ان کی مدد کو نہیں پہنچ سکے گا، تو یہ کبھی اس کے لیے جلدی نہ مچائیں، بلکہ وہ قیامت کا وقت ان پر اچانک طاری ہو جائے گا اور یہ حیران ہو کر رہ جائیں گے، پھر نہ تو انہیں اس کی قدرت ہوگی کہ یہ اسے ہٹا کر کسی دوسری طرف پھیر دیں، اور نہ ہی انہیں اس کی مہلت دی جائے گی کہ یہ اس گھڑی سے بچنے کے لیے ایک طرف ہو جائیں۔ آیات 41 سے 50 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ان کی طرف سے رسول کا مذاق اڑایا جانا کوئی نئی بات نہیں، بلکہ اے رسول، تم سے پہلے رسولوں کا بھی اسی طرح مذاق اڑایا جاتا رہا، لیکن ان کے مذاق کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہی کہ جو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے انہیں اس عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اے رسول، ان سے پوچھو کہ دن ہو یا رات، کون سی ایسی قوت ہے جو تمہیں رحمان کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ مگر یہ اس بات کا کیا جواب دیں گے، کیونکہ یہ تو خود اپنے رب کی تعلیم اور آگاہی سے منہ موڑے ہوئے ہیں، اور کیا یہ سمجھتے ہیں کہ میرے سوا جو ان کے معبود ہیں وہ انہیں ان کی مشکلات سے بچا سکتے ہیں؟ حالانکہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ وہ تو خود اپنی مدد کرنے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، تو یہ کسی کی کیا مدد کریں گے؟ لہٰذا یہ کافر لوگ یاد رکھیں کہ انہیں ہماری گرفت سے بچانے کے لیے کوئی ساتھی نہیں ملیں گے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم نے ان کو اور ان کے آباء و اجداد کو فراوانی سے زندگی کا ساز و سامان دیا، اور پھر اس پر اتنا لمبا عرصہ گزر گیا کہ وہ سمجھ بیٹھے کہ اب اسے کوئی ہم سے نہیں چھین سکتا، لیکن کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کی اطراف سے گھٹائے جا رہے ہیں؟ تو کیا وہ بالا دست ہی رہیں گے؟ اور اے رسول، ان سے کہہ دو کہ میری ذمہ داری اس کے سوا نہیں ہے کہ میں تمہیں تمہارے غلط طریقوں اور غلط عقیدوں کے خوفناک نتائج کے بارے میں آگاہی دے دوں جو مجھے وحی کے ذریعے دی جا رہی ہے، مگر جنہوں نے کان بند کر رکھے ہیں انہیں جب بھی خوفناک نتائج کی آگاہی دی جائے تو وہ اس دعوت کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، اور جس عذاب کے لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ جلدی کیوں نہیں آتا، تو اگر انہیں تیرے رب کے عذاب کی ایک لپٹ بھی چھو جائے تو یہ بے ساختہ اپنے بارے میں پکار اٹھیں گے کہ ہم واقعی ظالم تھے۔
اور یاد رکھو کہ ہم قیامت کے دن کی میزانیں قائم کر دیں گے تاکہ کسی نفس پر قطعی طور پر کوئی زیادتی اور بے انصافی نہ ہو، اور اگر کسی عمل کا رائی کے دانے کے بوجھ برابر بھی صلہ بنتا ہوگا تو ہم اسے بھی لے آئیں گے، لہٰذا ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ یعنی جب ہم خود حساب لینے والے ہوں تو پھر کون سی چیز ہے جو حساب سے باہر رہ سکتی ہے؟ سورہ 99 آیات 7 اور 8۔ اور یقیناً ہر رسول نوع انسان کو یہی آگاہی دیتا آ رہا ہے، اور اسی طرح ہم نے موسیٰ اور ہارون کو وہ ضابطۂ قوانین عطا کیا تھا جو صحیح اور غلط کو نکھار کر الگ الگ کر دینے والا تھا، اور انہیں ایسی روشنی عطا کی تھی جس سے ان کے سامنے حقائق واضح رہتے تھے، اور انہیں وہ تعلیم اور آگاہی دی گئی تھی جو ان لوگوں کو جو زندگی کی تباہیوں سے بچنا چاہتے تھے ان کی رہنمائی کرتی تھی، اور یہ آگاہی ان لوگوں کے لیے تھی جو اپنے رب کو بغیر دیکھے ہی اس کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے ڈرتے تھے اور قیامت کے خوف سے ہی لرزاں رہتے تھے۔ اور اب یہ ذکر یعنی یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے جو مبارک ہے، یعنی جو ثبات اور استحکام کا ضامن ہے، تو کیا تم اے اہل کفر اور اہل شرک اسے تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہو؟ سورہ 21 سورہ الانبیاء آیات 51 سے 60 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ اور ہارون سے بھی پہلے ابراہیم کو معاملات کا صحیح حل پا لینے والی صلاحیت عطا کی تھی، اور ہم اس کی حالت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم اس طرح جم کر بیٹھ گئے ہو، اور ان کے خلاف تم کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ عقل اور بصیرت کی بات چھوڑو اور یہ دیکھو کہ ہمارے آباء و اجداد انہی کی پرستش اور اطاعت کرنے والے تھے، تو وہ غلط کیسے ہو سکتے ہیں؟ ابراہیم نے کہا کہ اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ تم بھی گمراہی میں ہو اور تمہارے باپ دادا بھی واضح گمراہی میں تھے۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو ہم سے یہ کچھ سچ مچ کہہ رہا ہے یا یوں ہی مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم نے کہا یہ مذاق نہیں بلکہ تم خود سوچو کہ جن مورتیوں کو تم خود بناتے ہو کیا وہ اس قابل ہو سکتی ہیں کہ انسان انہیں اپنا رب بنا لے؟ حالانکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کو کسی ایسی حالت سے شک کر کے وجود میں لایا ہے جس میں یہ ملے جلے تھے، سورہ 21 آیت 30، اور انہیں نشو و نما دیتے ہوئے انہیں ان کی منزل کی طرف لیے جا رہا ہے۔ اور تمہارے پاس تمہارے عقیدے کی دلیل یہ ہے کہ تمہارے آباء و اجداد مورتیوں کی پرستش کرتے تھے، جبکہ جس سچائی کی میں بات کر رہا ہوں اس بات پر میں خود گواہوں میں سے ہوں، وہ گواہ جو رسولوں کی صورت میں انسانوں کے پاس آئے۔ اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہارے بت بہت طاقتور ہیں، تو میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں جب تم یہاں سے لوٹ جاؤ گے تو میں ضرور ان کے خلاف کوئی چال چلوں گا تاکہ تم پر واضح ہو جائے کہ ان میں خود اپنی حفاظت کی قوت بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ابراہیم نے تنہائی میں ان بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، صرف ایک کو جو ان میں سب سے بڑا تھا چھوڑ دیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں، یعنی انہوں نے جو پوچھنا ہے تو اسی بڑے بت سے پوچھیں۔ لہٰذا جب لوگ بتکدے میں آئے تو اپنے معبودوں کا یہ حشر دیکھ کر کہنے لگے کہ کون ہے وہ جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کچھ کیا ہے، اور جس کسی نے بھی کیا ہے وہ واقعی ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان جسے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا رہتا ہے۔ آیات 61 سے 70 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اسے ان سارے انسانوں کے سامنے لے آؤ تاکہ یہ بھی شہادت دیں کہ یہی وہ نوجوان ہے جو ان کے معبودوں کے متعلق اس قسم کی باتیں کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ابراہیم کو بلایا گیا، لوگوں نے شہادت دی کہ یہی وہ نوجوان ہے جو ان کے بتوں کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا۔ انہوں نے کہا اے ابراہیم کیا یہ کچھ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ اے ابراہیم کیا یہ کچھ تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ اور تم اس الزام کے جواب میں کیا کہنا چاہتے ہو؟
ابراہیم نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، کیونکہ تم ہی کہتے تھے کہ ان میں بڑی طاقت ہے، تو یقیناً یہ جانتے ہوں گے کہ کس کی یہ حرکت ہے۔ ابراہیم کی بات سن کر سناٹا چھا گیا اور سوچنے والے سوچ میں پڑ گئے، لہٰذا وہ اپنے آپ کی طرف لوٹے۔ پھر انہوں نے اپنے آپ سے کہا کہ تم واقعی ظالم ہو۔ وہ چند لمحوں کے لیے حقیقت کے قائل تو ہو گئے، مگر اسی وقت پھر جہالت نے انہیں آ لیا، اور پھر وہ اپنے سروں پر اوندے ہو کر رہ گئے، یعنی ان کی جو عقل سیدھے راستے پر چلی تھی وہ پھر الٹی پڑ گئی، اور انہوں نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ جو کچھ بولتے ہیں، تم جانتے ہو کہ یہ جو کچھ بولتے ہیں، یعنی یہ تو بول ہی نہیں سکتے۔ ابراہیم نے کہا، یہ کچھ جانتے ہوئے بھی تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش اور اطاعت کرتے ہو، حالانکہ یہ تمہیں کچھ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی کچھ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر، کیا تم ذرا بھی عقل اور فکر سے کام نہیں لیتے ہو؟ یہ سننا تھا کہ پجاریوں نے لاجواب ہو کر لوگوں کو مشتعل کرتے ہوئے کہا کہ اگر تمہیں کچھ کرنا ہے تو اٹھو اور تمہارے بتوں کے ساتھ ایسی حرکت کرنے والے اس شخص کو تم زندہ جلا ڈالو، اور یوں اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ان کا بول بالا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم کو پکڑ لیا اور آگ جلا کر اس کے بلند ہوتے ہوئے شعلوں کے درمیان اسے ڈال دیا، مگر ہم نے حکم دیا، اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور اس پر سلامتی کا باعث بن جا۔ اور اس سلسلے میں انہوں نے ابراہیم کے ساتھ جس بری تدبیر کا ارادہ کیا تھا تو ہم نے اسے بالکل ہی بیکار کر کے رکھ دیا۔ آیات 71 سے آیت 80 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور ہم ابراہیم اور اس کے ساتھی لوط کو ان لوگوں کی سازشوں سے بچا کر اس سرزمین کی طرف لے گئے جسے ہم نے ساری دنیا کے لیے بابرکت بنا رکھا ہے، یعنی وہ سرزمین جہاں ان کے بعد بھی نبی آتے رہے اور نوع انسان کو نازل کردہ سچائیوں کی آگاہیوں سے سرفراز کرتے رہے۔ اور پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق جیسا بیٹا اور یعقوب جیسا پوتا عطا کیا، اور ہم نے ان سب کو سنورنے سنوارنے والی جد و جہد کرنے والے بنایا، اور ہم نے انہیں ایسا امامت کرنے والا بنایا جو ہمارے حکم کے مطابق درست راہ کی رہنمائی دیتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں اور خوشگواریاں اور سرفرازیاں پیدا کرنے کے لیے کام کرتے رہیں، اور نظام صلاۃ قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا بندوبست کریں، اور وہ تھے ہی ہماری پرستش اور اطاعت کرنے والے۔ اور ابراہیم کے علاوہ جہاں تک لوط کا تعلق ہے تو ہم نے لوط کو لوگوں کے معاملات میں فیصلے کرنے کا منصب عطا کیا اور اسے علم عطا کیا، اور ہم نے اسے اس بستی سے بچا لیا جسے اس لیے تباہ کر دیا گیا کہ اس کے لوگ بدکاریاں کرنے والے تھے، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت بری قوم تھی جو اللہ کے نشو و نما دینے والے قوانین کی حفاظت سے نکل جاتی تھی۔ اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیا، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان میں سے تھا جو سنورنے سنوارنے کی جد و جہد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح نوح کی سرگزشت ہے جو ان انبیاء سے پہلے ہو گزرا تھا۔ اس نے اپنی قوم کو مسلسل حق کی تبلیغ کی، لیکن ان لوگوں کی سرکشی بڑھتی چلی گئی۔ چنانچہ جب ان کی طرف سے مخالفت انتہا کو پہنچ گئی تو اس وقت نوح نے ہمیں پکارا، تو ہم نے اس کی پکار کا جواب دیا اور اس کو اور اس کے ساتھیوں کو تکلیف دینے والے برے حالات سے نجات دلائی۔ اور ان لوگوں کے مقابلے میں ہم نے نوح کی مدد کی جو ہمارے احکام اور قوانین کو جھٹلاتے تھے، وہ بہت برے لوگ تھے، چنانچہ ہم نے ان سب کو غرق کر کے رکھ دیا۔ اور اسی طرح داؤد اور سلیمان کا معاملہ ہے، جب ان کے پاس فیصلے کرنے کے اختیارات آ گئے تو ایک دن ان کے پاس فیصلے کے لیے جو معاملہ آیا وہ یوں تھا کہ ایک رات کسی قوم کی بکریاں کسی کے کھیت میں چر گئیں اور اسے اپنی فصل کے اس طرح تباہ ہونے کا اور اس قدر نقصان کا بہت دکھ ہوا، جس کے فیصلے کے لیے اس نے داؤد اور سلیمان سے درخواست کی۔ چنانچہ
جب داؤد اور سلیمان اس کھیت کے معاملے کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے تو اسے دیکھنے والوں میں ہم بھی دیکھ رہے تھے، اور سلیمان نے درست فیصلہ کیا، کیونکہ ہم نے سلیمان کو درست فیصلہ کرنے کی فہم دے رکھی تھی، اور داؤد اور سلیمان میں ہر ایک کو فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور حقائق کو جان لینے کا علم عطا کر رکھا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو داؤد کا تابع کر دیا ہوا تھا، یعنی ان کے استعمال کا ایک خاص ہنر، یعنی کان کنی وغیرہ کا ہنر اسے عطا کر رکھا تھا، تاکہ اس کی قوم اس کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ان سے فائدے حاصل کرے، اور اس طرح تو صرف ہم ہی کرنے والے ہیں، ورنہ کائنات کی ہر شے اس قدر سرکش ہے کہ انسان اسے استعمال کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اسے اللہ نے انسان کے تابع نہ کر دیا ہو۔ اور ہم نے اسے تمہارے لیے ایسا لباس بنانے کا ہنر سکھا دیا جسے پہن کر لڑائی میں محفوظ رہا جا سکتا تھا، لیکن کیا تم نے میری ان عنایات کی قدر کی؟ یعنی اللہ کی ان عنایات کو انسان کی خوشحالی اور اطمینان کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اسے انسان کی تباہی کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ آیات 81 سے 90 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اور سلیمان کے لیے تیز چلنے والی ہوا اسی کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی جس میں ہم نے برکت یعنی خوشحالیاں رکھ دی تھیں، یعنی جو ان کی تجارتی کشتیاں اس خوشحال سرزمین کی جانب آ جا رہی ہوتی تو انہیں سمندر میں چلنے والی موافق تیز ہوا آسانی فراہم کرتی، جو کہ اللہ کے حکم سے ہی ایسا کرتی تھی، اور ہم ہر بات کا علم رکھتے ہیں۔ اور شیطانوں میں کچھ اس کے لیے یعنی سلیمان کے لیے سمندر میں غوطے لگاتے تھے تاکہ موتی اور گھونگے وغیرہ نکالیں، اور اس کے علاوہ بھی وہ ان کے لیے اور کام کرتے تھے، تو انہیں سلیمان کا تابع بنا رکھا تھا، اور ہم ان کی نگہبانی کرتے تھے تاکہ وہ سرکش نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اور کہا تھا کہ اے اللہ، میں سخت تکلیف میں پڑ گیا ہوں، اور تو الرحم و الراحمین ہے، یعنی وہ جو مدد اور رہنمائی کرتے کرتے پریشانیاں ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سب سے بڑا ہے جو یوں تکلیف سے نجات دے کر کمال تک لے جاتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اور جو اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے نہ صرف اس کے بچھڑے ہوئے ساتھی اس سے ملا دیے، بلکہ اپنی رحمت سے اپنی طرف سے ان جیسے اور ساتھی بھی اس کے ساتھ کر دیے۔ اور یہ تعلیم اور آگاہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کو اپنی پرستش اور اطاعت کا مرکز بنا رکھا ہے۔ اور اسی طرح اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل تھے، یہ سب نازل کردہ سچائیوں کی آگاہی دینے میں ان لوگوں میں سے تھے جو ثابت قدمی سے ڈٹے رہتے ہیں اور اللہ کے احکامات کی سربلندی کے لیے مسلسل جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یعنی ہم نے انہیں اس مقام میں داخل کر لیا جہاں انہیں اپنی مدد اور رہنمائی دیتے ہوئے کمال تک لے جایا جاتا ہے، کیونکہ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے تھے جو غلط راستے پر چلنے والوں کو غلط راستے سے ہٹا کر درست راستے پر لا کر سنوارنے والے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ذوالنون یعنی یونس کا معاملہ بھی ہے، جب وہ اپنی قوم کے لوگوں سے تنگ آ کر غصے سے بھرا ہوا وہاں سے چلا گیا، اور اس کا خیال تھا کہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ہم اس پر گرفت نہ کریں، مگر وہ سخت مشکلات میں گر گیا، اور اس نے ہمیں اندھیروں میں پکارا کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی پرستش اور اطاعت کے قابل نہیں جو مجھے ان مشکلات سے نجات دے سکے۔ تو ہر نقص سے پاک ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ میں ہی ان میں سے ہو گیا تھا جو زیادتی اور بے انصافی کر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اس کی پکار قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو یعنی ان لوگوں کو جو نازل کردہ سچائیوں کو تسلیم کر کے اطمینان اور بے خوفی کی راہ اختیار کر لیتے ہیں، انہیں نجات دے دیا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح زکریا کا معاملہ یاد کرو، جب اس نے اپنے رب سے التجا کی کہ اے میرے نشو و نما دینے والے، تو مجھے دنیا میں بغیر وارث کے تنہا نہ چھوڑ، اگرچہ حقیقت یہ ہے کہ تو ہی ہم سب کا بہترین وارث ہے۔
چنانچہ ہم نے اس کی التجا قبول کر لی اور اس کی بیوی میں اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا کر کے اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کر دیا۔ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ یہ سب انبیاء آسانیاں، خوشگواریاں اور سرفرازیاں پیدا کرنے والے کاموں میں نہایت تیزی سے آگے بڑھتے تھے، اور زندگی کے ہر گوشے میں، چاہے وہ امید افزا ہو یا نا امیدی پیدا کرنے والا ہو، وہ ہم سے پوچھتے تھے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، اور وہ ہمارے ہی احکام کے سامنے جھکے رہتے تھے۔ سورہ الانبیاء سورہ 21 کی آیات 91 سے 100 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس حقیقت کے ساتھ ہی مریم کی داستان پر بھی غور کرو۔ یہ وہ عورت ہے جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کیے رکھی، اور پھر ہم نے اس میں اپنی روح سے پھونک دیا، یعنی ہم نے اسے عیسیٰ جیسا بیٹا عطا کیا، اور پھر ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو اقوام عالم کے لیے نشانی بنایا کہ اللہ کے اختیارات انسان کے لیے مقرر کردہ قوانین کے پابند نہیں۔ اور اے نوع انسان، اگر تم تحقیق کرو تو اسی نتیجے پر پہنچو گے کہ یہ جو تمہاری امت ہے تو یہ ایک ہی امت ہے، کیونکہ تم سب نسل آدم سے ہو، اور تم میں سے ہی رسول تمہارے لیے ایک جیسی نازل کردہ سچائیاں لے کر آتے رہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھے ہی اپنی پرستش اور اطاعت کا مرکز بنائے رکھو۔ لیکن انہوں نے، یعنی انسانوں نے، اپنے اختلافات کی وجہ سے اپنے معاملے کو، یعنی اپنی وحدت کو پارا پارا کر دیا، حالانکہ یہ سب ہماری ہی طرف واپس آ رہے ہیں جہاں یہ سب جمع کر دیے جائیں گے۔ لہٰذا جو بھی سنورنے کی تگ و دو کرتا رہے اور مومن ہو، یعنی اس نے نازل کردہ سچائیوں اور احکام و قوانین کو تسلیم کر کے اطمینان اور بے خوفی کی راہ اختیار کر رکھی ہو، تو اس کی جد و جہد کی ناقدری نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس کا ہر عمل لکھ رہے ہیں۔ اور اس کے برعکس یہ بھی یاد رکھو کہ جو تباہیاں پیدا کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، تو پھر جس قوم کو ہم ہلاک کر دیتے ہیں تو اس کا لوٹ کر آنا بھی اس پر حرام کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے پھسلتے ہوئے چلے آئیں گے، یعنی وہ وقت آ جائے گا کہ طاقت اور سرکش اقوام نہایت تیزی سے اور ہر بلندی سے ان قوموں پر چڑھ دوڑیں گی جو ان کے مقابلہ میں کمزور اور ناتواں ہوں گی۔ ہر بلندی سے پھسل کر آنے میں ممکن ہے آسمانوں کی بلندیاں بھی شامل ہوں، بریکٹ بند۔ اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا، یعنی نوع انسان سے کیا گیا یہ وعدہ کہ قیامت آ کر رہے گی، تو پھر اس وقت سمجھ لینا کہ اس وعدے کے سچا ہونے کا وقت قریب آ گیا، اور اس وقت جو لوگ ہمارے احکام اور قوانین کی سچائیوں سے انکار کیا کرتے تھے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور وہ بے ساختہ پکار اٹھیں گے کہ افسوس ہم پر، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ سچائیاں سامنے تھیں مگر ہم ان سے بے خبر ہی رہے اور ہم ظلم کرتے رہے، یعنی حقوق سے انکار کر کے زیادتیاں اور بے انصافیاں اور انسانوں پر ناحق جبر اور تشدد کرنے کے مجرم بنتے رہے۔ اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں کہ تمہیں اور تمہارے ان معبودوں کو، جن کو تم نے اللہ کو چھوڑ کر اپنی پرستش اور اطاعت کا مرکز بنا رکھا تھا، جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ تب ان سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ ہے وہ جہنم جس میں تم جانے والے ہو، اور پھر کہا جائے گا کہ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں، یعنی جہنم میں، داخل نہ ہوتے جہاں اب انہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہوگا۔ اس میں ان کی چیخ و پکار اس قدر شدید ہوگی کہ انہیں کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی۔ سورہ الانبیاء سورہ 21 چیپٹر 21 آیات 101 سے 112 تک کا ترجمہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان کے برعکس اپنے اعمال کی بدولت جو لوگ حسین زندگی کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے، انہیں اس عذاب سے
دور رکھا جائے گا۔ اتنی دور رکھا جائے گا کہ وہ اس کی آہٹ تک نہ سن سکیں گے۔ ان کی تمام دلی آرزوئیں پوری ہوں گی اور وہ اس کیفیت میں ہمیشہ رہیں گے، اور اگرچہ وہ وقت انتہائی گھبراہٹ کا ہوگا لیکن انہیں وہ بھی غمگین نہ کر سکے گا، اور ملائکہ ان کے استقبال کے لیے انہیں لینے آئیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ وہ آ کر رہے گا۔ یاد رکھو، یہ وہ دن ہوگا جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے تحریر شدہ کسی ورق کو رول کر کے لپیٹ دیا جاتا ہے، اور جس طرح یہ پہلے نہیں تھا اور ہم اسے وجود میں لے آئے، اسی طرح اسے پھر اسی حالت میں واپس لے جائیں گے، یعنی وہ حالت کہ جب یہ نہیں تھا۔ یہ ہمارا وعدہ ہے اور بلا شبہ ہم اس وعدے کو لازماً پورا کریں گے۔ تحقیق کرنے والے جانتے ہیں کہ زبور میں تعلیم اور آگاہی دینے کے بعد ہم نے یہ بنیادی قانون درج کر دیا تھا کہ زمین کے وارث اگر ہمارے وہ اطاعت گزار انسان ہوں گے جو سنورنے سنوارنے کی جد و جہد میں مصروف رہنے والے ہوں گے، تو زمین پر انسانوں کی زندگی اطمینان سے لبریز اور حسین و جمیل ہو جائے گی۔ اور بلا شبہ یہ ہے وہ مقصد جو اس قوم کو پہنچا دینا ہوگا جس نے اللہ کی اپنی پرستش اور اطاعت کا مرکز بنا رکھا ہے، جس نے اللہ کو اپنی پرستش اور اطاعت کا مرکز بنا رکھا ہے کہ وہ اس مقصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد کرتی رہے۔ اس لیے اے محمد، ان سارے احکام اور قوانین کی آگاہی کے لیے ہم نے خاص کر تمہارے سارے عالمین کے لیے، اس لیے ہم نے خاص کر تمہیں سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، یعنی تمہیں وہ کمال عطا کیا گیا ہے کہ تم اقوام عالم کی قدم بہ قدم مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جاؤ۔ لہٰذا ان سے کہہ دو کہ میری تعلیم کا لب لباب جو مجھے وحی کے ذریعے بتلایا گیا ہے وہ اس کے سوا نہیں کہ تمہارا معبود صرف اللہ واحد ہے۔ چنانچہ اب یہ فیصلہ کرنا تمہارا اختیار ہے کہ کیا تم مسلمان ہوتے ہو، یعنی کیا تم اللہ کے احکام اور قوانین کی اطاعت اختیار کرتے ہو یا نہیں۔ پھر اگر یہ اس سے منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں نے تمہیں اعلانیہ صحیح اور غلط راہ کے بارے میں یکساں طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ماننا یا نہ ماننا تمہارے اپنے اختیار کی بات ہے۔ سورہ 18 آیت 29۔ رہی تمہاری یہ بات کہ جس قیامت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ کب پورا ہوگا، تو میں نہیں جانتا۔ جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے کہ وہ قیامت قریب ہے یا دور۔ بلا شبہ اللہ تو وہ ہے جو ہر بات کو جانتا ہے، چاہے اسے بلند آواز میں کیا جائے یا تم اسے چھپا کر کرو۔ اور اے رسول، ان سے یہ بھی کہہ دو کہ اگر قیامت میں یا عذاب کے آنے میں ابھی کچھ دیر ہے تو مجھے اس کا علم نہیں کہ کیا یہ تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہے، یعنی یہ کہ کیا اس سے تمہیں ایک مدت تک کے لیے فائدہ پہنچانا درکار ہے کہ اس دوران چاہے تو تم اچھے بن جاؤ یا چاہے تو تم برے بن جاؤ، یا اس کا مقصد کچھ اور ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب رسول نے التجا کی کہ اے میرے رب، جو تیرا پیغام ہوتا ہے وہ میں انہیں پہنچا دیتا ہوں، اب تو مجھ میں اور ان لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دے کہ کون سچ پر ہے اور درست راہ پر ہے۔ اس کے بعد قوم سے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جو رحمان ہے، یعنی جو سنورنے والوں کی مرحلہ وار مدد و رہنمائی کرتے ہوئے انہیں ان کے کمال تک لے جانے والا ہے۔ لہٰذا جو باتیں تم بیان کرتے ہو جو کہ شرک اور تصادم کو جانے والی ہیں، تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میں اسی سے یعنی اللہ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ سورہ الانبیاء سورہ 21 چیپٹر 21 کی 1 سے لے کر 112 تک مکمل تمام آیات کا ترجمہ پیش کر دیا گیا۔